وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد نبی کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ میلاد کے بارے میں یہ جشن وغیرہ منانے چاہیے کہ نہیں۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد یعنی پیدا ہونے کو تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی واقعی پیدا ہوئے تھے، لیکن ایک ہے جشن منانا اور 12 ربیع الاول کو ہی صرف خوشیاں منانا۔ تو اس پر 3 پوائنٹ یاد رکھیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی صرف ایک دن کی جائے گی یا ساری زندگی خوشی کی جائے؟ ایک دن خوشی کر کے پھر چھوڑ دیا جائے کیا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ساری زندگی خوشی کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور خوشی کا یہی طریقہ ہے کہ ہم آپ کے احکام مبارکہ پر عمل کرتے رہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ یہ کیسی خوشی کر کے ہم نیکی کر رہے ہیں کہ یہ نیکی اس سے میں پہلا نمبر تو صحابہ کو لینا چاہیے تھا کہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بہت زیادہ خوش تھے۔ تو اب صحابہ کرام نے مخصوص 12 ربیع الاول کے جشن یا ربیع الاول یا مولود کی محفلیں یہ نہیں سجائیں، تو کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ صحابہ ایسی نیکیوں سے محروم تھے۔ تو اسی چیز کو بدعت کہتے ہیں کہ جو چیز دین نہ نبی نے دیا نہ صحابہ نے دیا ہے اور ہم اسے لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو بیان نہیں کیا جو 12 ربیع الاول کے مخصوص ایام میں کام کیے جاتے ہیں، نہ صحابہ کرام نے بیان کیا، تو پھر یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہہ دیں گے نا اچھی بات ہے یار کرنے دو، تو ہم کہتے ہیں دیکھو درود شریف بھی اچھی بات ہے نا، پڑھنے دو ہر ایک کو، تو لہذا نماز کے اندر جب سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ ہمیشہ درود شریف کو بھی ویلڈ کیا کریں گے، درود شریف بھی ساتھ پڑھا کریں گے، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ تو آپ کہیں گے نہیں بھائی درود شریف آخر میں پڑھتے ہیں، سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کیونکہ جو یہاں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگلا کہے گا نا یار اچھی بات نہیں ہے کیا، درود شریف کو گندی چیز ہے نعوذ باللہ، میری نماز کیوں نہیں ہوگی؟ تو ہر بندہ کہے گا بھائی الفاظ اچھے ہیں لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے، جب طریقہ نبی کا نہ ہو تو اچھی چیز بھی بری بن جاتی ہے اور گناہ ملتا ہے اس سے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر تم کہو کہ اچھی چیز ہے تو اس پر نبی کی مہر نہیں لگی ہوئی، لہٰذا ایسی اچھی چیز سے میرا بھی استغفار ہے، توبہ ہے، جو صحابہ اکرام نے یہ نیکی نہیں کی، صحابہ اکرام نعوذ باللہ کیا اس نیکی سے محروم رہ گئے۔ تیسرا پوائنٹ سمجھیے، کیا اگر میلاد منانا اچھی چیز ہے تو پھر صرف ایک نبی کا کیوں؟ سارے نبیوں کا منائیے، چلے اور کوئی نہیں تو دسمبر میں کرسمس ڈے، پیدائش میلاد النبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منا رہے ہوتے ہیں، اور مزے کی بات ہے پچھلے 3 سال سے ربیع الاول آئی دسمبر میں رہا ہے، تو دسمبر کے شروع میں جو ہے مسلمان نبی کی کرسمس منا رہے ہوتے ہیں، دسمبر کے آخر میں عیسائی جو ہے کرسمس منا رہے ہوتے ہیں۔ تو کم از کم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو آپ نے اگر میلاد النبی شروع میں منانا ہے تو آخر مہینے میں کرسمس میں بھی مناؤ۔ میلاد پھر تو سارے نبیوں کو منانا چاہیے نا، سارے نبیوں کی آپ نہیں منا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ مخصوص شکل بدعت ہے اور بے دینی ہے، کیونکہ یہ سنت سے کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ میلاد النبی کی یوں جلد سے جلد منانے چاہیے، اسے چاہیے کہ صرف ایک حدیث پیش کرے، ورنہ اپنی آخرت کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بدعت کی وہ میرے حوض کوثر پر آئے گا تو میں بھی دھتکاروں گا اور فرشتے بھی اسے دھتکاریں گے، والعیاذ باللہ۔ والسلام۔